فیض آباد ججمنٹ کے کیا اثرات آپ پاکستان کی اس حکومتی ڈھانچے پہ پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سر یہ کہنا تو شاید بہت مشکل ہوگا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن آپ کو علم ہے کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ انوویٹیو اور پروگریسو قسم کی انوویشنز ہیں جو کہ انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشنل جو اسکیم ہے اس میں فٹ ان نہیں کرتی۔ پرائمریلی ریویو کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس ریویو کے اسکوپ کے اندر کورٹ کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ ججمنٹ میں کوئی پیٹنٹ ایرر فلوٹنگ آن دی فیس آف دی ریکارڈ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب وہ ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ تو وڈرا ہو چکی ہوئی ہیں، تو یہ بات ایک غور طلب بات ہے کہ کیا ان پروسیڈنگز کے درمیان کوئی ایکسٹینسو قسم کی انویسٹیگیٹو ایکسرسائز ہو سکتی ہے ان دی نیم آف امپلیمنٹیشن۔ اب بادی نظر تو یہ آتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنا بھی پرانا اس کے اوپر کیس لا ہے انڈیا اور پاکستان، جہاں جہاں اینگلو سیکسن لا اپلائی کرتا ہے کوڈیفائڈ فارم میں، جہاں کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے، ریویو کا بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے۔ لیکن ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے آج جو آرڈر آیا ہے اس کے اندر شاید آبزرویشن ہے کہ گورنمنٹ کی جو فیکٹ فائنڈنگ ہے وہ قانونی نہیں، غیر قانونی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی فائنڈنگ کی فارم میں آرڈر کا پارٹ بنایا ہے، اور پروسیڈنگ شاید 15 نومبر کو ایڈجرن ہوئی ہیں۔ ابصار عالم صاحب کا جو ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے اس سے یہ ریویو پٹیشن، یہ ریویو جورسڈکشن ہے، اس کو شاید اپیرنٹلی کنورٹ کر دیا گیا ہے ایک انویسٹیگیٹنگ پروسیڈنگ سے اندر۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ غور طلب بات ہے، میرا خیال شاید مشکل کام ہے، لیکن کیونکہ ہو رہا ہے اور 15 نومبر پڑی ہے، اس میں اب کن لوگوں کو رسپانسبل کرایا جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو نوٹس دینا پڑے گا، ان لوگوں سے جواب لینا پڑے گا، جو اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ پھر پروسیڈنگ آئیں گی۔ تو یہ ایک کمپلیکس اور ایک لمبا کام ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، آپ نے بالکل درست کہا کہ انہوں نے یہ جو کمیٹی کے حوالے سے آبزرویشن دی ہے، یہ ابھی تک تو آبزرویشن ہے۔ یہ جو نقطہ آپ نے قانونی طور پر اٹھایا کہ چیئرمین پیمبرا جو اس وقت تھے ابصار عالم صاحب، ان کا جو بیان حلفی اس کے اندر آیا جواب کے ساتھ، now this proceeding has taken the form of investigation. So this is a legal question کہ کیا سپریم کورٹ میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، because سپریم کورٹ is a constitutional court۔ اکثر ہم نے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر سپریم کورٹ اس میں فیکٹ فائنڈنگ کرانا چاہتا ہے مثال کے طور پہ، اور اتنا وقت گزر جانے کے بعد کروانا چاہتا ہے، تو اس کا کیا قانونی طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ سر جو قانون جو میں جانتا ہوں، جس ڈسپلن کے اندر مجھ جیسے ایک وکیل کی تربیت ہوئی ہے، ریویو جورسڈکشن میں تو یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، اس میں تو مجھے کوئی شک اور ابہام نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کی انویسٹیگیشن خود کرے گا یا کسی ریاستی ادارے کو دے گا، لیکن اگر وہ خود بھی انویسٹیگیشن کرے یا کسی ریاستی ادارے کو کرے، تو کون سا ایسا ریاستی ادارہ ہے ہمارے ملک میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی انویسٹیگیشن کر سکے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی میننگ فل ایکسرسائز ہے، اور اگر ہے تو پھر اس پہ ٹرمز آف ریفرنس فریم کیے جائیں، اور جن کے متعلق کوئی پریما فیسی ایویڈنس ہے، ون آف دی پریما فیسی ایویڈنسز ابصار عالم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ آ گیا ہے، ان کو نوٹس دے کے بلا لیا جائے، اور پھر ابصار عالم صاحب کو ایویڈنس ڈیڈ کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہوں گے وہ اس کو کراس۔ سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ
سے فیکٹ فائنڈنگ کرے یا ان سے انویسٹیگیشن کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ ہی یہ فیصلہ کر لے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ تفتیش ہونا ضروری ہے تو پھر تو یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے. اور کیا اس طرح کی سچویشن آپ کو نہیں لگ رہی؟ شاید ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے سر, اس کا ہائپوتھیٹیکل آنسر ہے شاید, لیکن مشکل کام ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کانسٹیٹیوشنل سکیم کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. پاکستان ایک وائبرنٹ اسٹیٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل سکیم سے ڈیویشن بہت سیریس اور بڑا خطرناک فلاسفی ہے. ہمارے ادارے اس وقت آلریڈی ٹیکسڈ ہیں, انعطاف پذیر ہیں, ہماری کانسٹیٹیوشنل توڑ پھوڑ بہت ہو چکی ہے. پنجاب اور کے پی کے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی ایکسپائری کو پہنچ رہی ہے اپیرنٹلی نومبر کے دوسرے ہفتے کے اندر. یہ بڑے مشکل حالات ہیں. سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے ایز اے لائر جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے امیجیٹ ریسٹوریشن آف دی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ان پاکستان, تاکہ پاکستان کے مملکت کے اندر جمہوری استحکام آ سکے. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے.